بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور السلام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام. بعد زمن بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا مدعو و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دوارا حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، قابل تعظیم حضور جانشین فخر المشائخ ولید احمد جبار شرپوری نقشبندی مجددی زاد اللہ فضلہ شرفہ حضرت قبلہ پیر طریقت میاں جلیل احمد صاحب شرپوری نقشبندی مجددی زاد اللہ وجہہ محمد اللہ ابشاری الحکمت شیخ الحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جیلانی محب اللہ جان صاحب ناموس رسالت محافظ عقیدہ ختم نبوت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی محب اللہ علامہ محمد نواز بشیر صاحب جلالی محب اللہ حافظ لیاقت علی جلالی محب اللہ علامہ عبدالرحمن صاحب جلالی محب اللہ حضرت پیر طریقت سید محمد یوسف بخاری جلالی اور دیگر سیج پر جلوہ کر قابل قدر شخصیات آج کی یہ پاکیزہ بس جماعت دلالیہ پاکستان درگاہ مقدسہ جلالیہ بی شریف کے وابستگان نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ امیر المومنین امام المتقین یار غار رفیق مزار خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر کی سجائی میں دعا گو ہوں جملہ پیر بھائیوں کے لیے جو دور دراز علاقوں سے سفر کرتے ہوئے سردی کی شدت کے باوجود
اس تقریب سعید میں پہنچے اور بالخصوص جماعت جلالیہ لاہور کے احباب جنہوں نے میزبان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، محب فی اللہ ملک محمد کاشف جلالی صدر جماعت جلالیہ ضلع لاہور، محب فی اللہ قاری شبیر حسین مدنی جلالی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع لاہور، محب فی اللہ صوفی پیر غلام مصطفیٰ صدیقی جلالی سرپرست جماعت جلالیہ ضلع لاہور، محب فی اللہ مولانا حبیب مرتضیٰ صدیقی جلالی نائب صدر جماعت جلالیہ ضلع لاہور کے لیے کہ جنہوں نے اتنے شاندار انتظامات کیے اور اس انداز میں جملہ پیر بھائیوں کی میزبانی کا اعزاز بھی حاصل کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذکر مبارک کے لیے خوبصورت نشست سجائی۔ یقیناً یہ محافل ان ہستیوں کے لیے نہیں سجائی جاتی بلکہ اپنی خیر اور بہتری کے لیے یہ سجائی جاتی ہے اور اپنی بھلائی کے لیے سجائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو وہ ذات مبارک ہیں جن کا ذکر صرف اپنوں نے نہیں کیا، غیروں نے بھی ان کا ذکر مبارک کیا ہے۔ یہ ذکر شریف اپنی خیر کے لیے، اپنی بھلائی اور اپنی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آل اللہ کا ذکر جند من جنود اللہ ہے۔ جس طرح لشکر اسلامی ریاست اسلامیہ کو تقویت بخشتا ہے، اسی طرح اولیاء کاملین ان نیک ہستیوں اور ان مبارک ہستیوں کا ذکر بھی ایمان کو اسی طرح تقویت عطا فرماتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف نیک صالحین نہیں بلکہ صالحین کے امام ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے مرشد اول ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ تو بڑا ہی نرالا اور ورا الورا ہے، اور ایسی ذوات کا ذکر یقیناً بہت ساری برکات رکھتا ہے۔ مولانا روم مست بادل قیوم رحمہ اللہ نے بھی انہی ہستیوں کے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا، ذکر پیراں تازہ ایمانش کند، قصہ آن جلوہ بردانش کند، کہ اہل اللہ کا ذکر ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ان کا تذکرہ روح کو بالندگی عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف اللہ کے بندے مقربین صالحین میں سے نہیں بلکہ صالحین کے تاج اور تاجدار اور سردار ہیں، جن کے ذکر شریف اور جن کے ساتھ محبت کا حکم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو عطا فرمایا ہے۔ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، اسی حدیث مبارکہ کی عین تعمیل کے لیے جماعت جلالیہ پاکستان نے یہ مبارک بزم سجائی ہے۔ آپ نے فاضل مقررین کے خطابات سماعت فرمائے، مشائخ کے مبارک کلمات سے بھی آپ لوگ نوازے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مقام و مرتبہ کے حوالہ سے میرا جیسا کم علم آدمی کیا کہہ سکتا ہے، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جہاں عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام صدیق اکبر کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام صدیق اکبر کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں مقام وفا کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ابتدا ہوتی ہے۔
معزز حاضرین، اس مجلس کے اندر آپ کی خدمات کا ذکر انتہائی مشکل عمر ہے۔ صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت شریف کو دیکھا جائے اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر نگاہ دوڑائی جائے تو آپ کا مقام انتہائی اونچا نظر آتا ہے۔ مقام صدیقیت سے قدرے ہمیں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے کہ صدیق کیا ہوتے ہیں اور پھر صدیق اکبر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ دیکھیے سفر ہجرت کتنا جان جوکھوں کا اور مشکلات بھرا سفر تھا۔ اندازہ لگائیے جس آدمی کے بارے میں ہماری عدالتیں اسے اشتہاری قرار دے دیں، اس کے جتنے قریبی عزیز ہوں، ان کے تعلق دار ہوں، وہ راز کو اگر اپنی بہن کا بھی دروازہ کھٹکھٹائے تو شاید وہ دروازہ کھولنے سے انکار کر دے، اس لیے کہ میرا بھائی اشتہاری ہے، اگر میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گی تو میں بھی قانونی مجرم قرار دی جاؤں، مجھ پر بھی گرفت ہوگی۔ قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مشکلات بھرے سفر کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت و معیت اختیار فرمائی، جس سفر کے اندر عربوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جہاں سے بھی جس کیفیت کے اندر بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر دے گا اسے 100 سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں۔ ایسی کیفیت کے اندر کہ مکہ شریف کا ہر سپاہ گر، ہر تیر انداز، ہر تلوار چلانے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو کے اندر تھا۔ اس مرحلہ کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید المرسلین کی سنگت، مصاحبت، آپ کی رفاقت کا شرف و اعزاز حاصل کیا۔ دیکھیں سفر ہجرت کا آغاز ہے اور تفسیر امام اسدی کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ انت صحابہ ابی بکر، کہ سفر ہجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنگت اور انہیں جو ہے رفاقت کے شرف سے نوازا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ تاجدار عطا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ذمہ امانتیں کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سفر ہجرت کا ساتھی بنا۔ جو چارپائی پر رات کو سوئے وہ بھی نصیب اور مقام والے، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں تشریف لے گئے وہ بھی عظمتوں اور شانوں اور مقام والے۔ حاضرین، یہ رات کتنی مشکلات بھری رات تھی، یہ رات کتنی سعادتیں اپنے اندر رکھتی تھی اور کتنے الطافات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے خاص کیے ہوئے تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مزین المنبر والمحراب، فارق حق و باطل، شاہکار رسالت، مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں آپ کو دے دوں اور ایک رات اور ایک دن آپ سے میں اس کے اعمال آپ سے لے۔ وہ رات یہ ہجرت شریف کی پہلی رات تھی جس رات کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کاشانہ مبارک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے اور کتنے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے، کتنے اندیشوں سے گزرتے ہوئے غار ثور کے دہانے پر پہنچے۔ وہ جبل ثور جس کے سنگلاخ پتھر تھے اور نوکیلے پتھر تھے، رات کی تاریکی کے اندر روشنی کا انتظام اگرچہ موجود کیا جا سکتا تھا مگر دشمنوں کے خطرات کے پیش نظر اس تاریکی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس غار ثور کا سفر فرمایا
اور اپنے کندھوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ جب غار ثور کا دہانہ آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوتا ہوں۔ نہیں پہلے کیوں، آپ کیوں داخل ہوتے ہیں؟ ان کان فیہ شیء اصابنی، اگر اس غار میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے پہنچ جائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو۔ کس زبان سے ہو بیان مرتبہ صدیق اکبر کا، عیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ حاضرین، یہ مقام صدیقیت ہے۔ جب اپنے آپ کو رسالت پر وار دیا جائے تو پھر مقام صدیق اکبر نصیب ہوتا۔ دیکھا کیسا جذبہ ہے، اور کیا عرض کر رہے ہیں کہ حضور اگر کوئی موذی چیز ہو، کوئی ایذا والی چیز ہو، کوئی تکلیف والی چیز ہو تو مجھے پہنچ جائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ ہو جائے۔ سفر ہجرت کا ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کاشانہ مبارک سے یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ میں نے اپنی جان کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مار دیا۔ ابھی سفر ہجرت کی ابتدا ہے، غار ثور میں جلوہ گری نہیں ہوئی۔ کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلنا شروع کرتے ہیں، کبھی پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں، کبھی دائیں چلنا شروع کرتے ہیں اور کبھی بائیں چلنا شروع کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراب کا سبب پوچھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، حضور اس لیے کہ دائیں چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں سے آپ پر حملہ نہ کر دے، تو اپنے آپ کو بطور ڈھال بائیں پیش کر دیتا ہوں۔ بائیں چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، تو اپنے وجود کو بطور ڈھال آگے پیش کر دیتا ہوں۔ آگے چلتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو اپنے وجود کو بطور ڈھال پیچھے پیش کر دیتا ہوں۔ کس زبان سے ہو بیاں مرتبہ صدیق اکبر کا، عیار غار محبوب خدا صدیق اکبر۔ معزز ناظرین، صرف جان مارنے کا عزم نہیں تھا۔ جب سانپ ڈس رہا تھا تو غور کیجئے کہ سانپ جیسی موذی چیز انسان کو اگر خواب میں بھی نظر آئے تو انسان اس سے ڈر جاتا ہے، بچنے کی تدبیر کرتا ہے۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق تھا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت تھی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفا تھی کہ سانپ نے ایک مرتبہ نہیں بارہا ڈسا، مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نہیں، صرف آپ کے آرام کی خاطر سانپ کا ڈسنا قبول کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ پڑا۔ کس زبان سے ہو بیاں مرتبہ صدیق اکبر کا، عیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ شاید اسی جان فروشی کو دیکھتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، آمن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قمر۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے،
جان مبارک اپنے پاس نہیں رکھی، ایک مرتبہ سانپ کا ڈسا نہیں بچتا، وہ تو کتنی بار سانپ نے ڈسا۔ آپ نے تو حقیقت میں اپنی جان مبارک وار دی تھی۔ یہ تو اللہ کے محبوب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ دوبارہ زندگی نہ آئی۔ اپنا لعاب شریف لگایا تو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر انتہائی نرالا ہے، جس کی گواہیاں مولا کائنات تاجدار اللہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی، اور امیر المومنین فارق حق و باطل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا گیا کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا ہوا خیرنا و سیدنا و حبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ہم سب میں سے بہترین، ہم سب کے سردار، اور نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدنا صدیق اکبر۔ اور آج اللہ رب العزت نے اس ہستی کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، جو جہان کے محبوب ہیں، ان کے محبوب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس مبارک شخصیت کے تذکرے کا اعزاز اور شرف ہمیں نصیب ہوا۔ یقیناً امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر تمام سے افضل ہے، بلکہ آپ کی امت کے اندر نہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا اسوہ کاملہ آج بھی ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ قبلہ میاں صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ روزینے کے تقرر کا معاملہ، پھر روزینے میں کس قدر احتیاط۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جب پردہ شریف پروانے کا وقت آیا تو آپ کے ذمہ کچھ قرض تھا جو آپ نے بیت المال سے دے رکھا تھا۔ آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ فلاں باغ بیچ کے یہ قرضہ پہلے ادا کرنا ہے، اس کے بعد ترکہ تقسیم کرنا۔ ہاں اگر میری وراثت سے بھی جو ہے وہ قرضہ بڑھ جائے تو اس کا اہتمام آل ابی بکر نے وہ قرضہ ادا کرنے کا۔ دیکھیں آج کے بادشاہوں کے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ اسوہ کاملہ رہنما اصول ہے۔ زمانے میں ایسا کوئی بادشاہ ہے کہ جو قومی خزانے سے رقم لے اور پھر اس کی واپسی کا انتظام کرے؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایسا زمانے کے بادشاہوں کے سامنے معیار رکھا کہ اس معیار کو اور کیا پورا کرتا۔ جب یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی کہ یہ وصیت فرمائی ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشکل معیار مقرر فرما کے چلے گئے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ ایسی ہستیوں کی سیرت، ان کے کردار کو عام کرنا آج کے معاشرے کی ضرورت ہے، جبکہ امت محمدیہ انتشار اور افتراق کا شکار ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کی وحدت کی اکائی ہے۔ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت کو اکٹھا کرنا یہ اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج ایک پارٹی کا سربراہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی پارٹی کئی گروپوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک جماعت کا سربراہ دنیا سے چلا جائے تو اس
جماعت کے اندر پارٹیشن ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے پردہ فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھ کس اصول پر تھا؟ آج بھی اگر امت مسلمہ اس اصول پر آنا چاہے تو سب انتشار اور افتراق دور ہو سکتا ہے۔ وہ اصول کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا گیا کہ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، کسی اور کو امیر مقرر فرما دیا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حکم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا ہو ابو قحافہ کا بیٹا اسے تبدیل کر لے۔ آج بھی امت کے اکٹھ کا اصول یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے پر جمع ہو جاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع ہو جاؤ۔ جماعت جلالیہ پاکستان اس لیے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر کا اہتمام کرتی ہے کہ فیشن اور رواج کی طرف توجہ کرنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ شریف کی برکتیں حاصل۔ جب اس طریقے پر عمل کیا جائے گا تو اللہ رب العزت امت کو اکٹھ عطا فرمائے گا۔ حاضرین، آج ہمارے داخلی انتشار کا سلسلہ بھی ہے اور جس کا بڑے دکھ سے ذکر کرتا ہوں، اور یہ 1400 سالہ تاریخ اہل سنت و جماعت کی اس قدر روشن ہے کہ اس کے اندر یہ مثال کبھی پہلے نظر نہیں آئی۔ اہل سنت میں کبھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے اختلاف نہیں ہوا۔ یہ شاید ہماری آزمائش اور ابتلا کا معاملہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی اختلاف کیا جا رہا ہے جو بدیہی چیزیں ہیں۔ جس طرح سورج روشن ہے اس طرح کے وہ اعتقادات روشن ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس قسم کی باتیں کرنا، علامہ خفاجی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ محبت رسول کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے محبت و آلہ و محبت و صحابہ و محبت و بلدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت کی جائے، آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کی جائے، اور آپ کے شہر اقدس مدینہ منورہ سے محبت کی جائے۔ حاضرین، ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی تعظیم کرنے والے ہیں، ہر نسبت کا اکرام کرنے والے ہیں، ہر نسبت کا ادب ملحوظ رکھنے والے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شفقی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بیلیوں کدو کو کدو شریف کہا کر، اس لیے کہ یہ سبزی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس قدر جن کے صوفیاء، جن کے کاملین اور اکابر اس قدر نسبت رسول کا خیال رکھتے ہو، وہاں تو یہ شائبہ اور تصور بھی نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے، اس قسم کا خیال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اختتامی کلمات کہتے ہوئے تمام احباب سے یہی گزارش کروں کہ تنقید برائے تنقید سے بڑی ہماری فضا مقدر ہو چکی ہے۔ شر پسندی اور شدت پسندی سے بہت ہم اپنے دین سے دور جا رہے ہیں۔ اس سبب سے محبتوں کا پیغام معاشرے میں عام کیجیے،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی تعظیم و اکرام کیجیے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ سب مل کر یہ میرے ساتھ جو ہے وہ نعرہ لگائیے تاکہ اختتام کی طرف آج کی یہ تقریب بڑھے۔ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہاتھوں کو اٹھا کر بعد از انبیاء افضل البشر کھڑے ہو جائیں سارے احباب، کھڑے ہو کر یہ حضور قبلہ کے ساتھ نعرے کا جواب دے دیجئے اور بتائیے ہم وفا والے ہیں، ہم خطا والے نہیں، کھڑے ہو کر نعروں کا جواب دے دیجئے۔ ہے امت کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے صحابہ کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے خواجہ اجمیری کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے داتا علی حجویری کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے مجدد الفسانی کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے شیر ربانی کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے امام احمد رضا کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے محدث اعظم پاکستان کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے حضور نور الحسن گیلانی رحمہ اللہ کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے میرے حضور حافظ الحدیث کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر ہے میرے حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے امت محمدیہ کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے صحابہ کا عقیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے صحابہ کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے ابو بکر کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے فاروق اعظم کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ ہے الزہرا عثمان ذو النورین کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ ہے الزہرا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے امام اعظم کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ ہے الزہرا غوث اعظم کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ ہے الزہرا داتا علی حجویری کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے امام ربانی کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے امام احمد رضا کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت شیر ربانی کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ ہے پیر گیلانی کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا ہے حضور محدث اعظم پاکستان کا عقیدہ ہے مہدی علی کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا ہے حضور حافظ الحدیث کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ ہے الزہرا میرے حضرت ثانی صاحب کا عقیدہ محفوظہ عن الخطا۔ سیدہ فاطمہ چونکہ بانی پاکستان کا دن قریب آ رہا ہے تو اس حوالہ سے چونکہ سیدنا فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفیاء کے امام اور تاجدار ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا ہیں، تو اس لیے یہ بھی آواز میرے ساتھ بلند کیجئے، پاکستان کی ہے بقا فروغ افکار صوفیہ، پاکستان کی ہے بقا فروغ افکار صوفیہ، پاکستان کی ہے بقا۔ فروغ افکار صوفیہ۔ ہمیں بار دیگر جملہ پیر بھائیوں کے لیے دعا ہو کہ جنہوں نے اتنی کوشش و کاوش اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے کی، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مشائخ الزام کا انتہائی ممنون ہوں کہ جو اتنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے اور ہماری کانفرنس کے اندر برکتیں عطا فرمائیں اور جملہ پیر بھائیوں کو زیارت کا شرف نصیب فرمایا۔ وما علیہ الا البلاغ۔